جیسے تم لوگ اگر ماں کچھ کہہ دے یا باپ کچھ کہہ دے نا تو ایسی گردن ٹیڑھی کر کے بھاگتا ہے، ایسی گردن ٹیڑھی کر کے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. صحیح بات، ایسی گردن جی. حالانکہ بیچ میں بات آ رہی ہے تو کہہ دوں، نبی نے فرمایا نا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، جی. جن کی نماز بھی قبول نہیں، روزہ بھی قبول نہیں، زکوٰۃ بھی قبول نہیں، حج بھی. کون گناہ گار ایسا؟ ان میں سے ایک وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، بے شک. جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے. ماں باپ کو ہم سید صاحب لوگ آتے ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، مولانا لوگ بھی ہاتھ چومتے، آپ بھی اتنی نسلوں کے بعد ہاتھ چومتے، اچھی بات ہے. کوئی اور پیر آتا ہے ان کے بھی ہاتھ چومتے، کوئی اور عالم آتا ہے ہاتھ چومتے، اچھی بات ہے. نوٹ بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، مگر اس طرف دھیان نہیں جاتا کہ ایک دن میں اپنی ماں یا باپ کے ہاتھ چوم کے ان کا دل خوش کر دے. بے شک. یہ ذہن نہیں جاتا کہ ایک مرتبہ یہ دیکھ لیں کہ میری ماں کو کہیں چشمے کی ضرورت تو نہیں ہے، جی. میری ماں کو کہیں کسی گھٹنوں میں درد خمیرے کی ضرورت تو نہیں ہے. یہ ذہن نہیں جاتا کہ میری ماں کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ بڑھاپے میں بچپنے جیسا ذہن ہو جاتا ہے. بے شک. جی. یہ ذہن نہیں جاتا. اور جبکہ مجھ جیسے مولانا یا اور اچھے اچھے پیر ہزاروں ایک طرف ادھر لائن میں کھڑے ہو، تمہارے ماں باپ ادھر ہوں، اور اگر ماں باپ ناراض ہوں اور مجھ جیسے مولانا اور بڑے بڑے پیر ہزاروں تمہارے لیے دعا کرے، ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ ماں باپ راضی نہ ہو جائے. بے شک. حق ہے، بالکل حق ہے. ہم گئے کوٹا راجستھان تو ایک صاحب بڑی خدمت کر رہے ہیں ہماری، کبھی ادھر سے ہاتھ دھلائیں کبھی ادھر سے دھلائیں، آئیے صحیح ہے صاحب. اور ایک عورت تھی ہر طرف امی 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 امی، اس کا منہ نہیں تھک رہا، امی امی کہتے ہو. میں نے کہا یار بڑا وفادار ہے یہ ماں. میں نے کہا بیٹا تمہارے ابو نہیں ہے کیا؟ یہ امی ہے، یہ تمہاری ماں ہے، سگی ماں؟ تو بولے حضرت یہ میری ماں نہیں ہے، میری ساس ہے، ساس. میں نے کہا تبھی میں سمجھ گیا دال میں کالا ہے، وہ بھی مجھ جیسا مولانا. میں نے کہا ساس ہیں، اتنے پیار سے کہہ رہے امی امی، ڈوبنا چاہیے تو. میں سمجھ گیا کوئی نہ بھائی. میں نے کہا تمہاری ماں کا؟ ارے بولے حضرت وہ بڑی چڑیل ہے، 3 سال سے نہیں گیا ہوں. ارے میں نے کہا ادھر ہٹ، پیچھے ہٹ، پیچھے ہٹ، تیری ماں اگر چڑیل ہے تو میں بھی کچھ، پیچھے ہٹ. میں نے کہا پاگل ہوا کیا؟ پھر میں نے اس کو بتایا، سمجھایا. میں نے کہا کیسا انسان ہے تو، تیری ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا. ایک اگر پتھری ہو جائے نا پیٹ میں، اگر ایک پتھری تو ایک رات میں رکا نہیں جاتا، پوری رات اوئی 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 کرتا پھرتا ہے، انجیکشن لگواتا پھرتا ہے، سمجھے؟ نیری پیتا ہے، نیری، سمجھے؟ ہاں. اچھا جاؤ، آواز نہیں آ رہی. جاؤ. اچھا کسے آواز نہیں آ رہی ہے؟ یار آواز تو جانا چاہیے وہاں تک. ہاں اچھا تھوڑا قریب سے بولوں. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے پوری؟ کانوں میں ایئر فون تو نہیں لگا؟ لیکن سنو، چلو توجہ دو میری طرف. اب میں نے اس کو کہا تیرے ہاتھ کا پانی بھی نہیں پیوں گا جب تک تو اپنی ماں سے معافی نہیں مانگے گا. یار جو اپنی ماں کو چھوڑ کے اور چلا جائے تو زندگی میں کبھی خوش رہ سکتا کیا؟ بولو نہیں رہ سکتا نا. اب بات جو چل رہی تھی وہیں پہ چلو. کہاں بات چل رہی تھی؟ اگر ذہن ہو تو بتاؤ. غوث پاک اپنی ماں سے بولے ماں حج کو جانا چاہتا ہوں. جی سبحان اللہ، سبحان کہا اللہ. نہیں بیٹا. کہا ٹھیک ہے ماں. کہا ماں حاجی لوگ حج کو جا رہے ہیں، ان کو دیکھ تو لوں. کہاں دیکھ لو؟ دروازے پہ کھڑے ہوئے نا بڑے پیر صاحب دیکھ رہا ہے، اور حاجیوں کا قافلہ جا رہا تھا، حاجیوں کا. ماں نے دیکھا اپنے لال کو کتنا پیارا میرا بیٹا. اندر سے ہی انہوں نے اپنا آنچل اٹھایا اور دعا کر دی، اے اللہ میرے بیٹے کو اپنے گھر کا دیدار کرا دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیدار کرا دینا. ادھر ماں کا آنچل نیچے نہیں آیا، اور جب نیچے نہیں آیا ادھر دعا قبول ہو گئی. اللہ نے ہوا کا ایک جھونکا چلایا، بڑے پیر کی آنکھوں میں لگا. بڑے پیر نے آنکھیں ملی، اور ملنے کے بعد تھوڑی دیر آنکھیں بند ہوتی ہے. جب ملی
मलने के बाद जब देखा तो दरवाजे पे हाजी लोग नहीं बल्कि खाने काबा मौजूद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाने काबा खाने मौजूद। काबा। और इस वाक़े पे आला हजरत का शेर अब मुहर लग गई। जी वाह। शेर क्या? सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। वाह 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 बहुत खूब जी। सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। काबा करता है तवाफ़े दरबाला तेरा। काबा करता है तवाफ़े दरबाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। कहिए या रसूल अल्लाह। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। एक बात और सुना दूं और खत्म, क्योंकि रोजाना जागना, कल को भी जागना। 1:08 हो गया जी। और इन लोगों को नमाजें भी पढ़ानी है। आला हजरत के अल्लाह बरकत अता फरमाए। आला हजरत के, सुन लो बस ये बात सुन लो, आला हजरत के पीरो मुर्शिद महारारा शरीफ के, जिनका नाम सैयद आले रसूल बरकात जी जी। हुआ यूं, एक दिन वो बोले, आला हजरत से बोले, बेटा इधर आ। आए। का गौसे पाक क्या कुत्ता था? का जी कुत्ता था। अच्छा क्यों? का हमारी खानका भी जंगल में है। जी हाँ जी हमारी खानका, बस मैं खत्म करने वाला हूं, ये बात पूरी कर दो इंशाअल्लाह। जी हजरत, बस थोड़ी देर। अब हमारी खानका भी जंगल में है बेटा, हमारे यहां भी कुत्ते की जरूरत पड़ेगी। आला हजरत बोले ठीक है सरकार, कल पेश कर दूंगा। अल्लाह, घर गए सीधे, दोनों बच्चों को लिया, एक का नाम हामिद रजा, एक का नाम मुस्तफा रजा, सुभान अल्लाह सुभान। जिनको हुज्जतुल इस्लाम और दूसरे को सरकार मुफ्ती आजम कहते हैं। बेशक दोनों को ले जाके पीरो मुर्शिद के कदमों पे डाल दिया और कहा, हुजूर ये आपके दर के कुत्ते दिन में आपकी खिदमत करेंगे और रात को आपकी खानका रखाएंगे। सैयद साहब की आंखों में आंसू आ गए थे। अल्लाह, दोनों बच्चों के सर पे हाथ रख दिया और सीने से लगा लिया और फिर सर पे हाथ रख के बोले, जा, एक विलायत में तकवे में आगे है और दूसरा इल्म में आगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह सुभान अल्लाह। अब आला हजरत ने तकरीर फरमाई, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। क्या लिखा बोलो? खाने वाले का नाम। काशगंज का एक पंडित था रहने वाला, बड़ा स्टडी किया था उसने, बहुत इस्लामिक। इतने चावल के दाने लिए और सैयद साहब की बारगाह में पहुंच गया। कहा तुम्हारे बड़े मौलवी साहब जो थे ना, आला हजरत जी कहते, उन्होंने ये कहा ना दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। बोले हाँ। उन्होंने चावल के दाने दिखा दिए। बोले ये बताओ इस पे किन का नाम लिखा है? आज का पीर होता तो क्या करता उसे बेचारे को क्या पता। आज का पीर तो ना ऐसे टांगे फैला देता और औरतों से हाथ पांव दबाता है, दबा दबा। ये पीर है क्या? इसका गला घोट के मार दो। सही बात, हकीकत। जो औरतों से हाथ पांव दबाए वो पीर हो ही नहीं सकता। जी समझ रहे मेरी बात? वो पीर। और औरतें भी ना गोश्त दबाते दबाते पिलपिला कर दिया समझे? अब अगर ऐसा पीर तुम्हारे यहाँ कोई आ जाए ना, तो 2-3 औरतें जरा हट्टी कट्टी मोटी सी मिलके
اس کے پاؤں نہ دبائیں بلکہ اس کا گلا دبا دیں. جو پاری ہو جائے معاملہ, نہ بجے بانس نہ بجے بانسری. کیا بولتے ہیں؟ یہی بولتے ہیں نہ رہے بانس نہ بجے, نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری. سمجھے؟ ستیا خطر ناس کر دو اس کم وقت کا. لیکن اور یہ کیا رکھتا کہ کون موٹا لفافہ دے گا کون چھوٹا. غریب سے نہیں کہتا کہ آجا تو مرید ہو جا اور تیرے بچے میرے گھر سے پلتے رہیں گے, لے تیری بیٹی کی شادی ہوگی, تیرے بیٹے کا کاروبار. یہ کچھ نہیں ہوگا. بس یہ ہوگا جو 20,000 کا لفافہ دے جائے کہے گا یار بڑا جنتی, بہت عاشق ہے یہ, عاشق آج اور شراب پی گیا یہ تو کہتا ہے یہ عاشق ہے. مگر اعلی حضرت کے پیر و مرشد ان کی بارگاہ میں پنڈت پہنچ گیا اور کہنے لگا سرکار ذرا نام بتاؤ کس کا ہے. انہوں نے آنکھوں کو بند کیا, اب دل کی آنکھیں کھول دی اور کہنے لگے کاش گنج سے جو ایٹا کو راستہ جا رہا اس راستے میں ایک جنگل ہے, جنگل میں مور اور مورنی رہتے ان کا نام لکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ یاری اللہ والے ان کا نام لکھا. پنڈت نے وہ ماری پھنکی حوض میں پانی لیا, سب نگل لیے. بولا اب کس کا نام لکھا ہے, مذاق بنا کے چل دیا. آل رسول بولے نام تو انہی کا لکھا ہے. جیسے ہی گھر پہنچے پنڈت جی, اور جب ہوا پیٹ میں درد تو پنڈت جی کبھی گھٹیوں کبھی چت کبھی حالت خراب. مگر اب اتنے ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے, ایٹا لے کر کے چلے, وہ بھی بیل گاڑی پہ. جی وہ دور تھا بیل گاڑیوں کا. پرال ڈال لیا, پنڈت جی کو ڈال لیا اور کہا جنگل کے راستے سے کم راستہ تھا, شارٹ کا راستہ, اسی سے لے چلو. پنڈت جی کو جب لے کر کے چلے, جب اسی جنگل میں پہنچے تو حاجت لگنے لگی. پنڈت جی بولے ذرا ٹھہرو ٹھہرو. جنگل میں پہنچے, بیٹھے حاجت کے لیے, تو حاجت تو نہیں بلکہ قے ہو گئی, پلٹی ہو گئی. سارے کے سارے دانے ثابت نکل آئے. جیسے ہی ثابت نکلے پنڈت جی نے آ کے کھول کے دیکھا تو مور اور مورنی چگ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور برابر میں دیکھا تو سید آل رسول برکات کھڑے ہوئے. بولے پنڈت جی انہی کا نام لکھا تھا. کن کا نام لکھا تھا بولو؟ انہی کا. فارغ ہوا, قدموں پہ گر گیا, کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے ہی اللہ والے تھے. تو آخری بات یہ ہے کہ اللہ والے کی بارگاہ میں آیا کرو تو کیا سنبھال کے بولو؟ دل سنبھال, دل سنبھال کے.